الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں اس وقت ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے. ہر انسان حالات سے گھرا ہوا ہے. کوئی اپنے پرائیویٹ پرسنل مسائل میں ہے تو کوئی اپنے گھریلو مسائل میں ہے, کوئی ازدواجی زندگی کے مسائل میں لپٹا ہوا ہے, تو کوئی اور ایک عالم کے اعتبار سے جو مسائل ہے اس وقت, ان تمام حالات میں دنیا کا ہر انسان پریشان ہے. اب یہ دنیا میں چاہے ہم اس ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں, جیسا کہ اس وقت ہم کچھ دنوں سے بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ابھی ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں آدمی حالات کو دیکھتے ہوئے صرف اس کا تذکرہ کرے, دو چار آدمی آپس میں بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر لے, بحث و مباحثہ کر لے, تو کیا اس بحث و مباحثہ پر کام پورا ہو جائے گا؟ تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو حالات کو دیکھنے کے بعد اور حالات کو سننے کے بعد اندر اندر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان حالات کے آنے کے بعد حالات سے متاثر ہوئے بغیر, اس سے اثر لیے بغیر, جن کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں, ان وجوہات پر غور و فکر کرتے ہیں, نظر کرتے ہیں کہ آخر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. جیسے بارش کی موسم شروع ہونے کی تیاری, ایام چل رہے ہیں, تو جو کچے مکان والے ہوتے ہیں, جن کے مکانات میں پانی کے آنے کا خطرہ ہے, اب وہ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں, اپنے اپنی حیثیت کے مطابق بارش کے پانی کو گھر میں آنے سے بچانے کے لیے اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے گھر کی ضروریات کی چیزوں کو, اپنے سامان کو بچانے کے لیے وہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں, وہ اسباب اختیار کر لیتے ہیں تاکہ یہ 4 مہینے عافیت کے ساتھ گزر جائیں, اور بارش کے پانی کی وجہ سے میرے گھر والے, میری گھر کی ضرورتیں, گھر کے سامان خراب نہ ہو.
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات کے آنے کے بعد حالات کی طرف اور حالات کے لپیٹ میں آ کر اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ وہ کونے کو جا کر گویا کہ وہ مایوسی اور ناامیدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ الگ الگ طبقات ہے اس وقت. اب مجھے اور آپ کو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ اس میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے؟ مسئلہ میری ذات کا آپ کی ذات کا نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ایمان کا سرمایہ دیا ہے، عقائد دیے ہیں، عقائد صحیحہ ہے، ان حالات کے تھپیڑے میں میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہماری توحید کو ہلایا جا رہا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے. تو ان حالات کے آنے کے بعد ایک سچا مومن اور ایک سچا ایمان والا اپنے ایمان پر غور و فکر کرتا ہے، اپنی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے کہ کہیں ان حالات کے آنے کے بعد میرے ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی. اور دنیا حالات کی جگہ ہے. دنیا میں حالات بھی ہیں، راحت بھی ہے. راحت کب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وہ مجسمہ اور پتلا تیار ہوا، مفسرین فرماتے ہیں 40 دن بارش ہوئی. ان میں سے 39 دن 39 ڈیز بارش غم پریشانیوں کی ہوئی، غم کی بارش ہوئی. اور ایک دن جو بارش ہوئی وہ راحت اور سکون کی تھی. معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد کی زندگیوں میں خوشیاں کم ہوگی، راحتیں کم ہوگی، حالات زیادہ ہوں گے، غم زیادہ ہوں گے، پریشانیاں زیادہ ہوگی. اور 100% راحت کی جگہ، اطمینان کی جگہ وہ تو اللہ نے جنت کو بنایا ہے. 100% پریشانی مصیبتوں کی جگہ وہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. اور دنیا یہ دونوں کو ملنے جلنے کا، اس میں حالات بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، راحت بھی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی اس سے بڑا مالدار ہوگا، کوئی اس سے بڑا عہدے والا ہوگا. اتنی بات ہے کہ ان کی پریشانی کسی کے سامنے آئی نہیں ہوگی. وہ اپنی پریشانیوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرتا ہوگا، لیکن اپنی تنہائی کی مجلسوں میں، ایکانت کی مجلسوں میں وہ اپنی پریشانیوں کو ضرور یاد کرتا ہوگا. تو یہ حالات جو آ رہے ہیں اس وقت، اسی لیے ہمارے اکابرین مشائخ فرماتے ہیں اگر ان حالات کے آنے کے بعد ایک ایمان والے کی زندگی نمازوں کی طرف آ جائے، قرآن کی تلاوت کی طرف آ جائے، مسجد کو آباد کرنے کی محنت کی طرف آ جائے، اپنے آپ کو حقوق کی ادائیگی کی طرف ڈال دے، تو سمجھو کہ یہ آنے والے حالات اس کے لیے رحمت ہے، اچھے ہے، یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر حالات کے آنے کے بعد پہلے تو 2 نماز پڑھتا تھا، اب حالات آ گئے، گھر میں پریشانی آ گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، اب 2 نماز بھی نہیں پڑھتا. پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب وہ قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی. پہلے تسبیحات کا اہتمام تھا، ساری چیزیں بالائے طاق رکھ دی. تو فرمایا کہ یہ حالات یہ عذاب بن کر آئے، یہ حالات عذاب بن کر آئے، مصیبت بن کر آئے ہیں. اب ہم اپنی زندگیوں میں محاسبہ کریں، غور کریں. ہم ہر آدمی گھروں میں بیٹھ کر سننے والے مائیں اور بہنیں بھی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں. میں صبح میں بیدار ہوا، صبح میں بیدار ہونے سے لے کر رات کو اپنے بستر پر جب میں سونے کے لیے آیا تو ہم پورے دن کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، سوچے کہ جب میں اٹھا تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، ایک نیا دین دیا تھا تاکہ میں رب کو راضی
راضی کر لیتا, میں رب کو منا لیتا, اس کے محبوب کے بندوں میں شامل ہو جاتا, میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا. اب سوچیں, کیا میں صبح میں بیدار ہوا, میری آنکھیں درست تھی, میری زبان پر آواز چل رہی تھی, میرے بدن کے سارے اعضاء اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے, کئی تمام رب کی دی ہوئی نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی؟ سوچیں, میں نے فجر کی نماز پڑھی, اگر نہیں پڑھی تو اپنے دل کو کوسے, اپنے نفس کو تکڑے, جھنجھوڑے, کیا بات ہے؟ اگر وہ چاہتا تو سونے کی حالت میں بستر پر ہمیں موت دے سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں ہمارے بستر پر سانپ اور بچھو کو بیچ سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہماری آنکھوں میں سے روشنی چھین لیتا, ہماری زبانوں سے بولنے کی طاقت کو چھین لیتا, ہمیں پاگل بنا سکتا تھا, ہمیں لولا لپاہج اور لنگڑا بنا سکتا تھا, ہمیں اندر بنا سکتا تھا, ساری نعمتیں دی. میں کیوں اپنے ذات پر ظلم کرتا ہوں کہ میں نے رب کی نعمت کو استعمال کیا اور فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی. لوگ بولتے ہیں آنکھ لگ گئی تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی, نماز اس لیے چھوٹ گئی. نہیں, اللہ والے فرماتے ہیں اس لیے نماز چھوٹ گئی کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے رب تیرا چہرہ دیکھنے کو پسند نہیں فرماتے, اسی لیے فجر کی نماز میں تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اجازت نہیں. سوچیں, فجر کی نماز میری قضا ہو گئی اور پورا دن اسی حال میں گزر گیا, بے نمازی کی حالت میں. فجر کی نماز کے چھوٹنے پر جو عذاب اور جو حالات اور جو نحوستیں اترتی تھی, ان پورے دن کی نحوست لے کر میں اپنے کاموں میں چلتا رہا. کبھی اس کاغذ کو لے کر چلا, کبھی یہ ڈاکیومنٹ کو لے کر چلا, کبھی اس کے لیے چلا, پورا دن چکر کاٹتا رہا, لیکن کبھی میں نے غور و فکر نہیں کیا. اور جب میرا کام نہیں بنا, میں نے دوسروں کی پر انگلی اٹھائی کہ وہ میرے کام میں رکاوٹ بن گیا, اس نے میرے کاموں کو بگاڑ دیا. ارے وہ کہاں سے بگاڑنے والا ہے؟ اس کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے, میرا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے, ساری کائنات کا قدور اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس کے دل کو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یہ تو میرے گناہوں کی نحوست تھی کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو رب نے بھی کہہ دیا جا تیرے تو پورا دن چکر کاٹتا رہے, تیرا کام نہیں بننے والا ہے. پھر بھی رب نے اپنی نعمتیں بند نہیں کی, بہترین چائے ناشتہ کروایا ہمیں, پھر گیا روزی روٹی کمانے کے لیے. وہاں پر بھی اگر دکان ہے, کھیت ہے, تو ہم سوچے کہ دکان والا اپنے آنے والے کسٹمر کے ساتھ, اپنے آنے والے گاہک کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. کسان ہے تو اپنے کھیت میں مزدور آتے ہیں, اس مزدور کے ساتھ کسان کس طریقے کا سلوک کرتا ہے. ایک کمپنی چلانے والا ایک مالک سیٹ ہے, اللہ نے اس کو ایک مختصر حکومت دی ہے, اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. خود نماز نہیں پڑھی, خود قرآن کی تلاوت نہیں کی, خود نے رب کو راضی نہیں کیا, اب وہ اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو, ماتحتوں کو کوستا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کام بگڑ گیا, تم نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا. پہلے غرابین اور مشائخ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے تھے اور اس وقت دودھ نہیں رہتی تھی, وہ پان اٹھا لیتی تھی اور دودھ نہیں رہتی تھی, تو اپنی زندگی پر غور و فکر کرتے تھے آخر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کا اثر میرے اس جانور پر پڑ گیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دودھ نہیں دی. یہ میرے گناہوں کی نوسط ہے. آج دنیا میں جو حالات ہیں, ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے فلاں نے یوں کیا, ہمارے گاؤں میں اس نے یہ کیا, ہمارے محلے میں, ارے سب پر انگلی ہوتی ہے. کبھی غیبان میں جھانک کر اپنے نفس کو ٹٹولے کہ میں نے کتنی نعمت استعمال کی اور میں نے رب کو کتنا راضی کیا. میری نماز نہیں ہوئی, میری قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی, میرا ذکر و اذکار نہیں ہوا, میں آئے دن لوگوں کی لڑکیوں کو, نوجوان بیٹیوں پر اپنی نظر خراب
اسی لیے قول ہے، حدیث نہیں قول، اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو ہماری زندگیوں میں اعمال، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حالات اور ان مسائل سے عافیت لانے کا اور مسائل سے دور ہونے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے زندگی کے اعمال کی اصلاح کر لے۔ میں لمبی تسبیح پڑھ لوں، میں قرآن کی تلاوت پورا ایک پارہ کر لوں، لیکن اگر میں کسی کو کوستا رہا، کسی کو تکلیف دیتا رہا، کسی کے حق کو دباتا رہا، تو یہ تسبیح، یہ قرآن کی تلاوت ہمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اپنی زندگی پر محاسبہ اور فکر۔ دکان چلانے والا، علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ دکان چلانے والا جب اپنے دکان کا محاسبہ نہیں کرتا، حساب نہیں کرتا، تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلے گا وہ نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے۔ ایک لاری پر کیلا بیچنے والا، آم بیچنے والا جب شام کو اپنے گھر جاتا ہے تو گھر جانے سے پہلے اپنی جگہ کو جب چھوڑتا ہے، بازار کو چھوڑنے سے پہلے وہ سارے کاموں سے جب فارغ ہو جاتا ہے، اپنی بک نکالتا ہے، والدین نکالتا ہے، حساب کرتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک یہ قریب دھوپ کے اندر میں یہاں کھڑا رہا، آخر اس کھڑے ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوا، نفع ملا کہ نقصان ملا۔ ایک کیلا بیچنے والا، ایک بسکٹ اور چاکلیٹ بیچنے والا، ایک چھوٹے سے گلہ کینٹین لے کر رہنے والا، وہ بھی حساب کرتا ہے۔ ایمان والا بندہ جس کو ایمان کا سرمایہ دیا ہے، جو عبادات کا مکلف ہے، جس کو حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری، اور وہ رات کو حساب کیے بغیر سو جائے، اس کا کوئی حساب نہیں کہ میں نے میری زندگی، کسی دوسروں کے بارے میں حساب نہیں کرنا، اپنی زندگی کے بارے میں حساب کرنا ہے کہ میری زندگی آج کے دن میں جمعہ کا مبارک دن مجھے نصیب ہوا، اس جمعہ کے مبارک دن میں کیا میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی؟ برسوں سے سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت سن رہے ہیں، سن کر اس کے حافظ بن گئے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت میں نے کی؟ اگر کی تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ نہیں کی، اگر سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی تو ہم روئے، اللہ کے پاس معافی مانگے، آخر میرے کون سے گناہ اور میرے گناہوں کی نحوست نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا کہ ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے اور میں سورہ کہف کی تلاوت نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دجال کا فتنہ بھی آ جائے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب دجال کے فتنے سے، جو اتنا بڑا فتنہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کی دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو معمولی فتنے ہیں کیا اس سے حفاظت نہیں ہوگی؟ فرمایا وقت نہیں ہے، پوری سورہ کہف تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہے، تو کم سے کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لے، یا آخری 10 آیات پڑھ لے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ کم سے کم آخری درجے میں کم سے کم 3-4 آیت بھی پڑھ لے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری سورہ کہف کی 12 رکوع کی تلاوت کرے، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گے۔ کچھ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں۔ جو اعمال دیے ہیں، جن اعمال کے کرنے پر ہماری ذات کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہمارے عقائد کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہمارے دل کی ساری چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ اعمال اگر ہم چھوڑ دیں گے، ہم کتنے بھی بہترین کپڑے پہن لیں گے، کتنی بھی مہنگی خوشبو لگا لیں گے، کتنے بھی بہترین مہنگے جوتے پہن لیں گے، ان مہنگی چیزوں سے اور ان ٹک ٹاک کی چیزوں سے ہمارے دلوں کو سکون نہیں آ سکتا ہے، ہمیں ہمارے اعمال پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اعمال نبوی ملے ہیں، جو پیارے نبی کی پیارے سچے زبان سے جو ملے ہیں،
کہ سورہ کہف کی تلاوت پر دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے پاس سے لے کر مکہ مکرمہ تک پورا یہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ فضائل بیان فرمائے ہیں تو یہ اعمال اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. صرف فضائل سن لیں گے اور اس سے حفاظت ہو جائے گی تو ایسا نہیں. کرنا پڑے گا. ان اعمال کو کرنا پڑے گا. اتنی ساری نعمتیں، یہ جو حالات ہے اس وقت، اور حالات دن بہ دن جو بڑھ رہے ہیں، اور ان حالات میں انسان مایوس ناامید کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے. اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، مایوس نہ ہو. اللہ پورے زبردست طاقت کا مالک ہے. اس اللہ نے پہلے زمانے میں لوگوں کو کامیابی دی ہے، پریشانیوں سے نکالا ہے، حالات سے نکالا ہے، بڑے بڑے ظالموں سے حفاظت فرمائی ہے. آج بھی وہ اللہ ہمارا اسی طاقت کا مالک ہے. ذرا برابر اس میں کوئی فرق نہیں. فرق میرے اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں ہے کہ جو اعمال ہمیں کرنا تھا اس اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کی تلاوت روزانہ کم سے کم 3 آیت بھی پڑھ لیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں مہینہ گزر جاتا ہے ہاتھ میں قرآن چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس سے زیادہ محرومی کس بات کی؟ ہمارے موبائل میں میسج آتا ہے کمپنی کا، کسٹمر کیئر کا، اور اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پھر بھی آدمی اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. قرآن جو حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو سچی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میرا ہمارے پاس وقت ہے. سنتوں کا اہتمام، اس لیے روزانہ کی ایک سنت زندگی میں لائیں. روزانہ کی ایک سنت، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک سنت لائیں گے 40 دن میں 40 سنتیں زندگی میں آ جائے گی. اب بتاؤ پورے سال میں کتنی سنتیں آ جائیں گی؟ یہ تو ایک سنت کو صرف سمجھنے کے لیے، اور آپ بھی جتنی سنت نہیں اپنی زندگی میں لائیں. سنت کو سنت سمجھ کر کریں. جب یہ سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی، یہ اعمال ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، برکتیں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ وہ خوشگوار زندگی دیں گے کہ یہ حالات کے تھپیڑے میرے اور آپ کے ایمان کو عقائد پر ذرہ برابر ہلا نہیں سکتے. آج ضرورت اس بات کی ہے ان حالات کے تھپیڑے میں اپنے ایمان کی عقائد کی حفاظت کرنا. ورنہ اچھا آدمی اگر صحبت نہیں ملے گی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا، نمازیں اپنی زندگیوں میں نہیں ہوگی، تو چاہے کفنی اور پائے جھپا پہنا ہوگا، چاہے امامہ پہنا ہوگا، لیکن یہ اعمال نہیں ہوں گے تو حالات کے تھپیڑے ایمان کے اندر سے نکال کر اس کو کفر کیسے دائرے میں پہنچا دیں گے کہ آدمی سوچتا رہ جائے گا کہ یہ آدمی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے. شیطانیت کی جو محنت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہوتی رہے گی، وہ محنت بند نہیں ہوگی. لیکن جو اسلام کی جو حقانیت ہے، اس کی جو سچائیت ہے، وہ ہماری زندگیوں میں، جو ہم اپنے زندگیوں میں دینی احکام کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھائیں گے اور رب کی نعمتوں کا شکریہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ پھر ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں اور راحتیں دے دیں گے. حکیم الامت تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حالات سے بچنے کے لیے، حالات سے سدھارنے کے لیے چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرے. اپنا وقت نکالے، تنہائی میں بیٹھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت ہو. ہمارا گھر کا کوئی فرد قرآن کی تلاوت کے بغیر اس کا دن نہ گزرے. ہمارے گھر کے اندر رہنے والے کس کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے چھوٹا سا بچہ ہو اس کو بھی مسلح دو، چھوٹی سی بچی ہو اس کو بھی مسلح دو. اپنے گھر میں وہ جس طریقے سے چاہے کرے، کسی کو بے نمازی نہ رہے. قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمارا کوئی فرد، ہمارا گھر کا کوئی آدمی پورا دن نہ گزارے.
صبح میں نہیں تو کم سے کم دوپہر میں، رات میں، پورے 24 گھنٹے میں جب وقت ملے قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اور سب سے بہتر وقت حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جتنے راستے ہیں سب سے آسان راستہ یہ ہے، اور جو میں نے مؤثر دیکھا، طاقت والا دیکھا، اثر والا دیکھا، فرمایا کہ تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کریں۔ تہجد کے وقت، یہ تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔